السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہم فارسی آپشنل میں شامل سعدی شیرازی کی حکایت نمبر 5 جو آپ کے نصاب میں شامل ہے اس کو پڑھیں گے۔ اس سے پہلے آپ 4 حکایات پڑھ چکی ہیں، آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ سرہنگ زادہ ای رابرو سرئی اغلمش دیدم کے عقل و قیاستی و فہم و فراستی زائد الوصف داشت ہم از عہد خردی آثار بزرگی دو ناسیہ و پیدا۔ سرہنگ زادہ ای ایک سپاہی کا بیٹا راہ برتر سرئی اغلمش بادشاہ کے محل کے دروازے پر دیدم دیکھا گیا کہ عقل و قیاستی کہ اس کی عقل اور سمجھ، قیاستی بھی سمجھ کو، دانائی کو کہتے ہیں، فہم و فراستی فہم جو ہے وہ بھی سمجھنے کو، عقل مندی کو، فراستی سوجھ بوجھ، زائد الوصف داشت اس میں عقل مندی، سمجھ، فہم جو ہے وہ بہت زیادہ تھی، زائد الوصف داشت تعریف کے قابل تھا۔ ہم از عہد خردی اور بچپن ہی سے آثار بزرگی دو ناسیہ و پیدا، بزرگی کے آثار جو تھے وہ اس میں پیدا ہوتے تھے، نظر آتے تھے۔ بالائی سرش اس کے سر پر ذا ہوش مندی، اس کے ہوش کی وجہ سے، اس کی ہوشیاری کی وجہ سے، ذہانت کی وجہ سے، می تافت چمکتا تھا ستارہ بلندی کا ستارہ کہ اس کے سر پر اس کی ہوش مندی کی بنا پر قسمت کا ستارہ جو ہے وہ بلند تھا، وہ چمکتا تھا۔ فی الجملہ قصہ مختصر مقبول نظر سلطان آمد، وہ بادشاہ کی نظر میں مقبول ہو گیا کہ جمال صورت اس کے خوبصورت شکل و معنی داشت اس کی جو ہے وہ معنی داشت، بات کی جو ہے وہ تہ تک پہنچنا، یعنی اس کی عقل مندی و خردمندان گفتاند، اور عقل مندوں کا کہنا ہے کہ تونگری با دل ہنر، تونگری یعنی ہنر جو ہے وہ دل سے ہے، ہنرست نہ بمال و بزرگی، نہ جو ہے وہ نہ کے مال اور بزرگی سے، بعقلست نہ بسال، اور عقل جو ہے اور عقل سے ہے، نہ کہ عمر سے۔ ابنائی جنس یعنی جو ہے عقل مندوں کا کہنا ہے، ان کا قول ہے کہ تونگری دل سے ہے نہ کہ مال سے، اور بزرگی جو ہے وہ عقل سے ہے نہ کہ وہ جو ہے سال سے، کہ انسان اپنی عمر گزارتا جائے اور کہے کہ اس میں عقل آ جائے گی۔ اس کا بھی جو ہوتا ہے وہ حال یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کی اپنی عقل پر مبنی ہوتا ہے۔ ابنائی جنس اس کے ابنائی جنس ساتھی او ہر منصب، اور اس کے جو ہے وہ ہم منصب، او حسد بردند اس سے حسد کرنے لگے، او با خیانتی محتم کردند اور اس پر خیانت کا الزام لگایا، اور در کشتن اور اسے مارنے کی کوشش، اسے مارنا چاہا، او صحیح بھی فائدہ نمودند اور اسے یہ مارنے کی کوشش ناکام گئی۔ دشمن چہ کند، دشمن کیا کر سکتا ہے، چو مہربان باشد دوست یہاں مراد ہے بادشاہ، چو جب خدا مہربان ہو، دشمن کیا کر سکتا ہے جب خدا مہربان ہو۔ ملک پرسید کے موجب خصمی اینان در حق تو چیز، بادشاہ نے پوچھا کہ اس موجب وجہ خصمی اینان در، یہ درمیان میں دشمنی کی وجہ کیا بنی، در حق تو چیز تو سچ کہہ، سچ بیان کر، گفت بولا، در سایہ دولت خداوندی در سایہ دولت خداوندی، آپ کے جو ہے وہ سلطنت کے سائے میں، آپ کی حکومت کے سائے میں، دام ملکہ ہمگناہ ہمیشہ میں نے ہمگناہ را راضی کردم، سب کو راضی کیا، مگر حسود را کے، مگر حسد کرنے والے کے راضی نمی شمود، وہ راضی نہیں ہوئے، الا با زوال نعمت مند، وہ بس راضی ہوتے ہیں میری نعمت کے زوال سے۔ او اقبال و دولت خداوند، باقیات خدا آپ کی جو ہے وہ سلطنت اور مال و دولت کا سلسلہ دراز کرے، ہمیشہ اس کو باقی رکھے۔
توانم آن کا نیاز ارم اندرون کسی توانم آن کا میں نیاز ارم اندرون کسی کا دل نہ دکھاؤں. میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ کسی کا دل نہ دکھاؤں. حسود را چکنم کو ز خود برنج درست مگر میں حسد کرنے والوں کا کیا کروں کہ وہ تو خود مصیبت میں ہیں. بمیر تا براہی ای حسود کین رنجیست اے حسد کرنے والے مر جا کے تجھے اس تکلیف سے آزادی ملے کہ از مشقت آن جز بمرگ نہ توانست کیونکہ یہ تکلیف ایسی ہے کہ اس کے سوا چھٹکارا نہیں. شور بختاں با آرزو خواہند حسد کرنے والوں کی خواہش ہوتی ہے کہ مقبلاں کے اپنے مقابلوں کے راز زوال نعمت موجہ کہ ان کے مقابل کی جو ہے وہ نعمت کو وہ زوال آ جائے. گر نہ بیند اگر نہ دیکھ سکے بروز دن کو شپرائے چشم چمگادڑ کی آنکھ چشمہ آفتاب راچہ گناہ تو اس میں سورج کی روشنی کا کیا گناہ ہے. راست خواہی اگر تو سچ چاہتا ہے سچ پوچھے ہزار چشم چنا تو ایسی ہزار آنکھوں کا کور بہتر کہ اندھا ہو جانا بہتر ہے کہ آفتاب سیاہ بجائے اس کے کہ سورج سیاہ ہو جائے. عزیز طالبات اس حکایت کو آپ دیکھیے گا، جو سمجھ میں نہیں آئے وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.